عشق اگر آپ کا نہیں ملتا۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا جو کنیکشن ہے وہ دور کیوں ہو رہا ہے؟ آج جو بندے، جو حضرات روضہ رسول پر جا کر آ چکے ہیں، جو جاتے ہیں، جو انشاءاللہ جائیں گے، اور میں دعا کروں گا پروردگار یہاں جتنے ہیں سب کو مدینہ پہنچا دے۔ اور ہمارا ایمان ہے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت عرض کر رہا ہوں میں، کوئی اپنے پیسے سے، دھن سے، دولت سے، اثر و رسوخ سے مدینہ نہیں جاتا۔ وہ اور ہوں گے جو ایک بزرگوں اور دوستوں ایک سال میں ایک مرتبہ رسمی طور پر فارمیلٹی لوگوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے جو جا کر آتے ہیں، جو عشق کے ساتھ مدینہ جاتا ہے، اور جس کے پاس حالات اسباب مرتب نہ بھی ہو، یاد رکھیے جو مدینہ جاتا ہے حقیقت میں نہ ویزے سے جاتا ہے، نہ ٹکٹ سے جاتا ہے، تاجدار مدینہ کے بلاوے سے جاتا ہے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کہیں انشاءاللہ آمین۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، ہمارا دل ہم سے پہلے جا رہا ہے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی جناب، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ ہم جائیں مدینہ، میں جاؤں، آپ جائیں، آپ جائیں، آپ جائیں، آپ جائیں، یاد رکھیے ہماری اوقات ہی نہیں ہے، لیکن مدینے والے اگر بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے۔ ایک بزرگوں اور دوستوں، محبت، میار، تعلق، وہ دربار میں انسان عشق کے ساتھ جب جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر جائیں آپ، اس مقام سے وہاں کی کچھ چیز لیں، کچھ سوغات لیں۔ سوغات کہتے ہیں یعنی کچھ تو لیں وہاں سے، کچھ نہ بھی اگر لے سکے، اگر اس شہر میں اگر آپ جائیں تو وہاں کی پتھریں اٹھا لیں، حضور فرماتے ہیں نشانی کے طور پر رکھ لیں۔ لیکن جب کوئی مدینہ جاتا ہے، انشاءاللہ سب جائیں گے، تو کچھ اور نہیں، آپ مدینے سے کیا لا کر بانٹنا، تقسیم کرنا بڑی شرف کی بات سمجھتے ہیں؟ زمزم، کھجور؟ نہیں بزرگ اور دوستو، کیا زمزم بڑا تبرک ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں بہت بڑا تبرک ہے، نہیں، اس سے بھی بڑی چیز کچھ اور ہے۔ کیا مدینے پاک کے کھجور؟ دیکھیے زمزم پینا شفا ہے، زمزم سے منہ دھونا شفا ہے، زمزم سے وضو فرمانا شفا ہے، زمزم میں اللہ رب العزت نے ہر آن شفا رکھی ہے۔ مدینے پاک کے کھجور میں شفا ہے، مدینے پاک کے کھجور میں برکتیں ہیں۔ کیا وہاں کا زمزم اور کھجور یہ دونوں ہی تبرک ہے جو لا کر انسان کو بانٹنا چاہیے؟ نہیں، جب انسان مدینہ جاتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ کہنا ہے یا نبی اپنے الفت کی سوغات دے۔ الفت کسے کہتے ہیں؟ سوغات کسے کہتے ہیں؟ مدینہ جب بھی جاؤ سیدہ کے واسطے سے کچھ اور نہیں، حضور کا عشق مانگ لو۔ عشق مصطفیٰ نصیب ہو گیا، یا نبی اپنے الفت کی سوغات دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ، ہمارے گنہگار دامن کو نہ دیکھ۔ اے محبوب، اے مکین گنبد خضرا، اے تاجدار کائنات، اے محبوب دو عالم، ہم کو کوئی اور نعمت دے یا نہ دے، اے رب کے محبوب، اے پروردگار عالم کے پیارے، اے یاسین و مزمل طٰہٰ جیسی شان والے، اے والضحیٰ جیسے چہرے والے، واللیل اذا یغشیٰ جیسی زلفوں والے، اے نور سے منور مزین جسم والے، کچھ اور دے یا نہ دے، یا نبی اپنے الفت کی سوغات دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دے، اپنی شایہ نشان ہم کو خیرات دے۔ جیسے اپنی شان ہے محبوب تیری، جو اللہ نے تیرے شان کو بلند کیا، نہ صرف زندگی 63 سالہ زندگی میں نہیں، اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے واضح فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم آپ کے بلندی، آپ کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرما رہے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ حضور کے مقامات بڑھا رہا ہے، پہلے سے نہ کوئی حضور جیسا ہے، نہ حضور جیسا کوئی آئے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس ہستی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ شان میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہو، اور اضافہ کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کر رہا ہے۔ اور ہم کون ہیں جس کی شان اللہ روز بڑھا رہا ہے، وسعت عطا کر رہا ہے، اللہ رب العزت رفعت عطا کر رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں ایسے محبوب کا امتی بنا دیا، ایسے آقا کے ہم غلام ہیں۔ اور بزرگ اور دوستوں، میں جتنی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، کل ہی مدینے پاک سے آقا کے دربار میں اسی وقت رخصتی دی، جتنی چیزیں میں نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر سوچی، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، وہ ساری ترجمانی آپ کے درمیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اسی لمحے 24 گھنٹے پہلے جو میرے اندر جو خیالات، جو چیزیں حضور کے مقدس میناروں کو دیکھنے کے بعد
جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مجرموں کو رہائی کے آثار نظر آئے، مغروروں کو مکے میں مدینے میں کچھ بھی نہ نظر آیا، ہم نے جدھر نگاہ اٹھائی سرکار نظر آئے۔ جو گنبد خضرا کے سامنے جو چیزیں سوچی بزرگوں اور دوستوں، وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات عرض کروں، حالانکہ بزرگوں اور دوستوں گنبد خضرا کی شان فضیلت، اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی سوچا کہ داتا گنج بخش علی حجویری جو لاہور میں آرام فرما ہے، وہ آقا سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر چشتی نظامی علیہ رحمہ، آج ان کا عرص شریف ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو تھی۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں کیا کریں، آپ بیٹھے ہیں سامنے لیکن خیالات میں گنبد خضرا ہی ہے، اور ہر جو انسان دل کے ساتھ جھا کر آتا ہے، اچھا یہ خیال کا آنا بھی یہ ہمارا کمال نہیں، یہ بھی تاجدار مدینہ کی مہربانی ہے۔ مختصر سی ہماری کہانی ہے، مختصر سی ہی ہے، مختصر سی، میری نہیں آپ کی، ہم سب کی مختصر سی ہی ہماری کہانی ہے۔ جو کچھ بھی ہے تاجدار مدینہ کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے۔ اس سے ہٹ کے سب انسان کی زندگی نہیں ہے، مردار کی طرح زندگی ہے جس میں خیال گنبد خضرا، خیال تاجدار مدینہ نہ رہے۔ محترم سامعین کرام، جب بھی مدینہ پاک جائیں، ایسی چیزیں میں آپ کو عرض کر دی جو آج ہمارے عقیدوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارے عقیدوں کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں تو بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہاں جیسا ماحول دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کو پیٹ کر کے لوگ باہر حضور علیہ السلام کے روضے سے آتے ہیں، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے بزرگوں اور دوستوں جن کو چند ریال دے کر وہاں کے رکھا ہے لوگوں کو، تو وہ ہر آن آپ کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے اپنے جو علماء ہیں، جو مشائخین ہیں، اولیاء کرام کے در اور دامنوں سے وابستہ ہیں، بس ان کی باتیں سننا۔ کئی ایسے ہمارے بھائی ہیں بزرگوں اور دوستوں، ہم یہاں پر کہتے ہیں حضور پر ہماری جان قربان، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ بتائیے حضور پر ہماری جان قربان ہے یا نہیں؟ سب کہیے حضور پر سب کچھ ہمارا قربان، ہماری جان قربان، آقا پر ہمارا مال قربان، ہماری آل قربان، ہماری نسلیں قربان، گھر کا گھر سب قربان۔ لیکن جب آقا کے دربار میں جاتے ہیں چیزیں بھول جاتے ہیں بزرگوں اور دوستوں۔ ایک ہاتھ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے چپل ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے۔ کیا وہ مقام ایسا مقام ہے؟ صرف آپ کے ہاتھ میں اتنی ہماری محبت ایسے کم کیسے ہو سکتی ہے بزرگوں اور دوستوں؟ کہ وہ مقام جہاں پر روزانہ صبح میں 70,000 فرشتے ادب سے حاضری کے لیے کانپتے ہوئے آتے ہیں، اور شام کو 70,000 فرشتے اس مقدس دربار سے گزرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے بزرگوں اور دوستوں، اور اتنی ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور فرشتوں کا آنا وہ آنا ہوتا ہے کہ کبھی نگاہ اٹھا کے در و دیوار تک نہیں دیکھتے، حضور کے جالیوں کو، حضور کے روزے کو دیکھ کر سلام کرتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ، صدیق اکبر غار یار مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ، فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بزرگوں اور دوستوں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عرض کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو 70,000 فرشتے بزرگوں اور دوستوں آقا کی با ادب حاضری کے لیے سر جھکا کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ قیامت تک پھر یہ 70,000 فرشتوں کا نمبر نہیں آئے گا۔ وہ ویسے مقام پر بزرگوں اور دوستوں آج ہمیں صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ جن کے عقیدے، جن کی نظر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف کچھ نہیں سوائے ایک اس دنیا سے تشریف لے گئے، جن کی نظروں میں مردہ ہے ان کا چھوڑ دیجئے، وہ جن کے دل مردہ ہے یارو ان کو مرنے دو۔ ہم زندہ محفل میں زندہ دلی کی بات کریں گے، ہمارے دل زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ ہے۔ تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ پاک مدینہ طیبہ کی سب کو یہاں جتنے ہیں حاضری نصیب فرمائے، اور با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور ادب کے ساتھ جانا، در و دیوار بزرگوں اور دوستوں کبھی نگاہوں کو نہیں اٹھانا۔ یہ بارگاہ شاہ مدینہ رسول عربی ہے، فون اٹھانا، چپل ہاتھ میں لینا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں پلکوں کا جھپکنا بھی وہاں بے ادبی ہے، بڑے ادب کے ساتھ گزرنا ہے۔ سرکار غوث پاک، سرکار احمد کبیر رفاعی، سرکار احمد البدوی، شیخ العرب والعجم، ابراہیم الدسوقی، خواجہ غریب نواز، جتنے ہستیوں کا اگر آپ ان کا زیارت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے کس طریقے سے انہوں نے حاضری دی ہے سجدہ ریزی کے عالم میں ہو کر بزرگوں اور دوستوں، وہ بارگاہ میں ایسا اتنے ادب کے ساتھ جاتے، ایسا بھی نہیں کرتے، سوئی بھی گرے اگر تو وہاں پر آواز آ جائے، اتنا ڈسپلین کے ساتھ۔ ایک چیز بزرگوں اور دوستوں جو ہم کو ہمارے آقا کے اٹیچمنٹ سے بہت دور کر رہی ہے،
وہ ہے فون اور ہر ایک کی باتیں بزرگ اور دوستوں جن کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں ان کی ہی باتیں سنیے، جو جس کا نمک کھائے اور ان کی وفاداری جانتا ہے، ان کی محبت کا دم بھرنا جانتا ہے، اور یہ وفاداری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے وفادار نہ ہو جائے، آپ حسن مجتبیٰ کے وفادار نہ ہو جائے، حسین پاک شہید کربلا کے اگر آپ وفادار نہیں ہیں، مولا کائنات کے گھرانے کے وفادار نہیں ہیں، یاد رکھیے بزرگ اور دوستو حضور کی وفا بھی نہیں ملے گی۔ وہ کیسا امتی ہے بزرگ اور دوستو، حضور سے تو محبت کرتا ہے لیکن رسول اللہ کے گھرانے سے دور ہے۔ وفاداری سچی اگر چاہیے، ادب خود بخود آ جائے گا بزرگ اور دوستو، بس آل رسول کے ساتھ اچھا سلوک وفاداری کے ساتھ پیش آئے، اور وفاداری آل رسول ہی ہے بزرگ اور دوستو مجھ گنہگار کو بار بار مدینہ لے جا رہی ہے، کوئی اور کمال نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اپنی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ صرف حضور کی آل پر، رسول اللہ کے گھرانے پر، پیران پیر کے شہزادوں پر پہرے داری، اس کے عوض میں اللہ انعام یہ دے رہا ہے کہ اپنے محبوب کا بار بار دیدار عطا کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ چیز انشاءاللہ تعالی لائیں گے، آپ آزما کر دیکھ لیں، ہم ایک زمانے سے بزرگ اور دوست آج کہنی پڑ رہی ہے یہ باتیں، جو جن کے یہاں حضور کی کوئی شان حاضر ناظر نہیں مانتے، ان کے لیے نہیں، جو میں عاشقوں سے بیان کر رہا ہوں، ہم کھڑے ہو کر ایک زمانے سے سلام پڑھتے ہیں بزرگ اور دوستوں، کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، ان بھائیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو سلام پھرتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں مسلسل کھڑے ہوتے ہیں سلام میں، یہاں نہیں کہاں بھی اگر کسی بھی مسجد میں آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھا جائے، پیش کیا جائے، آپ کھڑے ہو کر میرے لیے، کسی مسجد کے لیے، مسجد کی کمیٹی کے لیے، مسجد کے صدر کے لیے، اچھی آواز میں خوش لہن میں سلام پڑھنے والوں کے لیے مت کھڑے ہوئیے، آپ مت کھڑے ہو ان کے لیے، آپ اپنے آقا کے لیے کھڑے ہوئیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا لمحہ، کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہوئے لگ بھگ 2013 سے جب سے مسجد بنی میں یہ پڑھ رہا ہوں، کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، بغداد سے ہوگا مدینہ جانا۔ بزرگ اور دوستو اللہ نے وہ خواہش پوری کر دی، وہ خوش نصیبوں میں اللہ نے شامل فرمایا، مدینہ منورہ کو بغداد شریف سے الحمدللہ بائی بس ہم لوگ جب جنگ چل رہی تھی، حضور نے اپنے در پہ بغداد سے واقع مدینہ بلوا لیا۔ یہ کون سی چیز، اور میں کوئی اپنی خصوصیت بتانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، حضور کی جو کرم نوازی ہے ایک امتی پر، ہر حضور کا امتی یاد رکھیے بزرگ اور دوستو سچا وفادار امتی اللہ کا ایک ولی ہے، حضور کا ہر امتی اللہ کا ولی ہے، کیوں کرنا ہو، نبیوں نے خواہش کی ہے جی ہمارے آقا کا امتی بننے کی، اور اگر یہ دامن کو، یہ طریقے کو، حضور کو بھی مانا، حضور کی بھی مانا، اگر ہم نے یہ دامن اپنے اندر مضبوطی سے پیوست کر لیا، پکڑ لیا، تھام لیا، یہی اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں سے لڑنا، لوگوں سے جھگڑنا، فسادات، جھگڑے، آپس میں نفرتیں، خدورتیں، سازشیں، یہ ختم ہو جائے گی اگر یہ چیزوں کو ہم نے اپنے اندر پیوست فرما لیا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے آج محلوں میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، آج جو امت برائیوں کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کی اہم ترین وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کے دامن سے بہت زیادہ لاپرواہی برتی اور دوری برت لی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے عزت والے بنے، جمعرات کا دن آئے معمول رکھیں درود پاک کا، جمعے کا دن آئے فجر میں جس مقامات پر سلام ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہوں، کبھی بھی کون سا بھی ایسا لمحہ جب آپ درود پڑھتے ہیں بزرگ اور دوستو ثواب ملتا ہے، اور آقا براہ راست سنتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ کون سا ایسا امتی ہے جو حضور کو اپنی آواز سنانا نہیں چاہتا؟ ہماری کیا حیثیت اوقات ہے جس سے کلام شب و روز اللہ فرمائے وہ ہم گنہگاروں کی بات سنیں، ہماری آواز وہاں تک پہنچے۔ اور بزرگ اور دوستو کئی لوگ یہ بھی گمان میں ہو سکتے ہیں، میں بتا دوں بھائی ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے، کوئی کئی کنٹریوں میں، کئی ممالک میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، کیسے پاسبل ہے، یعنی کیسا سنتے ہیں؟ عقل بھی ستاتی ہے، تھوڑا وسوسہ ڈالتی ہے، ورغلہ پیدا کرتی ہے، شیطان ہے لگا ہوا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسانیت کا کھلا دشمن ہے یہ شیطان، یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر ماشاءاللہ جو آج کمی بھی نہیں ہے، جو جن کے عقیدے آقا کو لے کر درست نہیں ہے، وہ بھی اس عقیدے کو، اس وسوسوں کو اور پروان چڑھاتے۔ اتنے کروڑوں امتی، اربوں کھربوں ملینوں میں حضور کے امتی حضور سکتا کیسا سنتے ہیں؟ ایک لمحے میں کروڑوں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، روح کون قبض کرتے ہیں؟ یعنی جس کو معلوم ہے بتائے، روح کی کون نکالتے ہیں ہماری؟ کون؟ اسرائیل علیہ السلام۔ آپ یہ بتائیے اسرائیل علیہ السلام ایک ہی لمحے میں کروڑوں مقامات پر کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اچھا کمال کی تو بات یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ہر مذہب، وہ مسلک، وہ ملت والے کی روح نکال رہے ہیں نا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کروڑوں لوگوں کے پاس روح پرواز کر رہے ہیں، وہ کیسے؟ پھر اس کے بعد دفن ہوتے ہیں،
دفنایا جاتا ہے، کئی بچے مرتے ہیں، نوجوان مرتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، خواتین مرتی ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ایک ہی لمحے میں کروڑوں قبروں میں نکیرین آتے ہیں سوالات کے لیے. من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سوالات کرتے ہیں تین، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اور یہ جو مرد کامل جن کا چہرہ والضحیٰ جیسا ہے، جن کا چہرہ روز روشن کی طرح چمک رہا ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ سوال ہوں گے. تو ایک لمحے میں، ایک آن میں کروڑوں خبروں میں نکیرن کیسے آتے ہیں؟ جب اللہ نے فرشتوں کو یہ مقام دیا تو جس کے صدقے میں فرشتے بنے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس آقا کے سماعت کا عالم کیا ہوگا. ہم یہاں سے پکاریں اور وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ سماعت بھی کرتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں میرے آقا. بزرگ اور دوستو، جو درود پڑھے اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، جو سلام پڑھے انہیں جواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ معمول بنا لو آپ، اٹیچمنٹ، یہ چیزوں سے قریب ہوں گے بزرگ اور دوستو. پھر ہماری صبح اور شام ایسے نہیں ہوگی کہ ہم گھنونی چیزیں دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے نشے میں ملوث ہو کر اپنی راتوں کو گزاریں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کے ماحول کو ایسے حال میں ڈھال لیا تو ہم سو جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، آنکھ کھولیں گے صلی اللہ کہتے کہتے. زندگی جب ایسی ہو جائے گی، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو آقا خود فرما دیں، نہیں، اس سے مت پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو میرا امتی کون ہے. ایسے بننا ہے، ایسے بن کر جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے، ہماری زندگی جینے کا ڈھنگ اور ہمارے لائف کا جو اسٹائل ہے، جو ہمارے رنگ دنیاوی چڑھا ہوا ہے، اس رنگ سے نکل کر رسول اللہ کا رنگ چڑھا لیں گے اگر، تو پھر یاد رکھیے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، عزت والے بنیں گے، قتل و غارت گیری سے دور رہیں گے، معاشرے کی برائیاں سے بچیں گے، اور بزرگ اور دوستو آخرت میں بھی آمنہ کے لال کے قدموں میں اٹھائے جائیں گے. یہاں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کی تقلید کرتا ہے، جس کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جس کو اپنا امام رہبر سمجھتا ہے، وہ جہاں پر جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ غوث پاک کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہم خواجہ اجمیر کے چاہنے والے ہیں تو خواجہ غریب نواز کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہم اٹھائیں گے ان کے ساتھ، یہ سرکار غوث پاک اور غریب نواز ان کے ساتھ اٹھانے والے بندوں کو ان تک محدود نہیں رکھیں گے. ان کے ساتھ جس کا حشر ہوگا، یہ جہاں جائیں گے ہم سب کو بھی وہاں لے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں رسول کائنات علیہ السلام کی خدموں تک پہنچائیں گے. یہی بڑے مختصر سے انداز میں کوشش کی ہے بزرگ اور دوستو پیغام دینے کی. آپ بھی یہ چیزیں سنیں اور اپنے تک محدود نہ رکھیں. کئی ایسے مقامات، کئی ایسے مساجد ہیں بزرگ اور دوستو، وہاں پر صرف صدر صاحب کی تعریف، صدر صاحب کے یعنی فرمان کے مطابق، صدر صاحب کے قول کے مطابق اتنی ہی باتیں کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر یہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے جس کی وجہ سے کھل کر حقانیت بیان کی جاتی ہے. تو اپنے تک یہ پیغام محدود نہ رکھے. انشاءاللہ اپنے دوست احباب تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گے نا انشاءاللہ. یہ باتیں پہنچانے کا بزرگ اور دوستو فائدہ یہ ہوگا، آپ آگے یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں. حضور آپ کو بار بار اپنے دربار میں طلب فرماتے رہیں گے. تو کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، ہم سب کو ہوگا انشاءاللہ بغداد سے مدینہ جانا. پڑھیں گے روزے پہ سر جھکا کر درود تم پر، سلام تم پر، وما علینا الا البلاغ.